مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ تمام دوستوں اور ساتھیوں کو بہت بہت سلام۔ آج صبح ہم بات کرنے والے ہیں ایمان کے دفاع پر۔ اس وقت ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ایتھیسزم بہت بڑھ گیا ہے، اور ایتھیسزم جو ہے یا ملحد ہونا جو ہے، یہ تینوں آسمانی مذاہب کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اور میرا آج ڈائریکٹلی مسیحی علماء سے سوال ہے، کیا وہ ایمان کے دفاع کے لیے کلیسیا کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا ایتھیسزم کے بڑے سوالوں کے جوابوں پر انہوں نے کام کیا ہے؟ کیا اسے عام کیا ہے؟ آج ہم سوشل میڈیا پر مسیحی علماء کی بحث جو زیادہ تر دیکھ رہے ہیں، وہ مسیح کی ذات پر ہو رہی ہے کہ مسیح کی ذات یسوع کے نام پر بپتسمہ دینا چاہیے یا باپ بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ دینا۔ اسی پہ بحث پر ہم لڑے جا رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور ٹھیک ہے، اپنے اپنے نظریے کا ہم سب کو فخر ہوتا ہے اور ہم اس پر بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے بائبل مقدس کے اصل متن کے مطابق تیاری کی ہے؟ اس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا زمانہ صرف گناہ کا نہیں بلکہ فکری جنگ کا بھی زمانہ ہے۔ پہلے ایمان پر حملے تلوار سے ہوتے تھے، آج یوٹیوب، سوشل میڈیا، کتابوں اور مباحثوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے شاعر ہندوستان میں جو رہتے ہیں، جاوید اختر صاحب، وہ ایتھیسزم کے چیمپئن سمجھ لیں، آپ کے چیمپئن بن کر وہ سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں سوال کریٹ کر دیے ہیں۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود کیسے ثابت کریں گے؟ کیا اس پر آج پاکستان کے اور اس سب کانٹیننٹ کے ساؤتھ ایشیا کے مسیحی علماء نے کوئی تیاری کی ہے؟ یا 150 سال پرانا نصاب لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے؟ سیمنریز میں بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے، بائبل ٹیچنگ کلاسز میں بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے، روٹین کی باتیں، وہی پیپر ورک، وہی نوٹ بکس ہیں، ان میں سے نکال کر پیپر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کیا آج کی سیمنری موجودہ دور کے مطابق مسیحی ایماندار کو کر رہی ہے، اسے بھر رہی ہے، اسے تیار کر رہی ہے؟ کیا آج کا چرچ پاسٹر اپنی سرگرمیوں میں اس سرگرمی کو اہمیت دے رہا ہے کہ مجھے کلیسیا کو موجودہ زمانے کے مطابق کیسے تیار کرنا ہے؟ اور دیکھیے، برے صغیر میں بعض معروف شخصیات، میں نے پہلے کہا جاوید اختر جیسے لوگ مذہب پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں اور انہیں بہت بڑی ویورشپ بھی مل رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کلیسیا ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ عبرانیوں 5 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے۔ لیکن کیا آج پاکستانی، ہندوستانی اور ساؤتھ ایشیا کے مسیحی علماء اس پر کوئی متفقہ کوئی چیپٹر تیار کر سکی ہے، کوئی نصاب تیار کر سکی ہے؟ میرے خیال سے ابھی تک اس پر تیاری نہیں کی۔ میں نے بہت سے پاسبانوں سے خود بھی بات کی ہے، ان کو ایتھیسزم کے سوالوں کا ہی پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ سو بڑے بڑے سوالوں کے ساتھ ہو سکتا ہے میں سنڈے کے میسج میں اس پر کھل کر کچھ بات کروں، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وقت کے لحاظ سے آپ کو تو استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ استاد ہو گئے چوری چکاری، پیسہ اکٹھا کرنے، وسائل اکٹھے کرنے، سارا کچھ اپنی فیملی کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے یہ کام شروع کر دیا۔ آپ کو تو وہاں استاد ہونا چاہیے تھا، آنے والے وقت کے لیے کلیسیا کو تیار کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھے۔ آپ کون سے کمال کی طرف بڑھے ہیں؟ آپ تو بیرون ملک دوروں کے خیال میں ادھر کمال آپ کا بڑھ گیا ہے۔ کئی لوگوں نے وہیں جا کر رہائش اختیار کر لی اور ان کے لیے کلیسیا مر گئی، وہ کلیسیا کے لیے مر گئے، ختم۔ یہ کہانی ہے کہ میں آتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، اس طرح سے کلیسیا کی آبیاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں پاکستانی علماء اور ہندوستانی علماء اور دیگر
साउथ एशिया के ममालिक के उलमा से ये सवाल करता हूं, क्या आप अपनी कलीसिया के साथ रहकर उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं? जो एथियसिज्म इस वक्त हमारी दुनिया का एक बड़ा चैलेंज बनकर मसीहत के लिए आया, गो कि ये दूसरे मज़हब के लिए है, वो अपनी अपनी जगह काम करें, लेकिन क्या हमने काम किया है? या हम और ही कामों में लगे हुए हैं? हम दूसरे कामों में, या लड़ाइयों में लगे हुए हैं, या प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं, या कोर्टों में मुकदमे करके रोज एक बीपर देने में लगे हुए हैं। ये क्या हो रहा है साउथ एशिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में? मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, आपको इस पर कलीसिया को तैयार करना होगा, आपको सेमिनरियों का सिलेबस तब्दील करना होगा, आपको बाइबल क्लासेस का सिलेबस तब्दील करना पड़ेगा और मौजूदा जमाने के चैलेंज के मुताबिक तैयारी करानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि आप खुदावंद के हुजूर से अपने मनसब को खो देंगे। काश के खुदावंद मुझे और आपको ये एहसास दिलाए कि हमारा असल काम क्या है, हम उस तरफ लौट कर आए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।